بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں عمل یہ بیان کیا جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم۔ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دو۔ کیسے خوشی پیدا کر دو؟ بہت آسان طریقے ہیں۔ کسی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسکراہٹیں بکھیریے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، دونوں جیبیں خالی ہیں، مسکرا کے کسی مسلمان کو ملنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور اگر مصافحہ ہو جائے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، دونوں آپس میں جب مصافحہ کرتے ہیں دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج اس طرح کے رویوں کو لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی کام ہے، لو ہم ملتے رہیں، ٹھیک ہے جی ملے ہوئے ہیں۔ ان کو قدر نہیں کہ ہاتھ جدا ہونے کے ساتھ انسان پاکیزہ بن جائے، اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ کا محبوب بن گیا۔ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے دلوں میں خوشی پیدا کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ صحابیات اور صحابہ کرام کو تو یہ چیزیں یاد تھیں، ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی۔ انس کو دیکھیے، گھر سے نکلتے تو ہاتھ کو بھی خوشبو لگا کے نکلتے، ویسے تو لگانی چاہیے نا، مسجد جاتے وقت خوشبو استعمال کرنی چاہیے، ویسے بھی اللہ کے رسول کو خوشبو بڑی پسند تھی۔ ہاتھ کیوں لگاتے؟ جب میں کسی سے مصافحہ کروں گا ثواب تو ملے گا، اس کو خوشبو آئے گی تو وہ خوش بھی ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ کو دیکھیے کہ اگر وہ درم و دینار صدقہ کرنے لگتی تو کہتی رکو، مومنوں کی ماں کیا ہوا؟ کہتے واپس لاؤ۔ درم و دینار کو بھی خوشبو لگا کے دیتی کہ ایک تو اس کو صدقہ ملے گا، دوسرا جب اس کو خوشبو آئے گی تو وہ خوش ہوگا اور دعائیں دے گا۔ اور ایسے لوگ آج بھی زندہ ہیں کہ آج بھی جنہوں نے یہ باتیں پڑھی اور سنی ہیں، جب بھی وہ اللہ کی راہ میں کو مال پیش کرتے ہیں تو خوشبو لگا کے ہی دیتے ہیں۔ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا محبوب ترین عمل ہے، اور وہ انسان بھی اللہ کا محبوب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ یہ تھا، ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ نے زندگی میں جب بھی کلام کرتے تو آپ کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ آپ مسکرا کے گفتگو کرتے، حتیٰ کہ پہلی مرتبہ ملنے والے کو شک ہو جاتا کہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ یہی یقین اور شک عبداللہ ابن عمر کو ہوا، کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں، چلو میں آج پوچھتا ہوں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک، سب سے زیادہ آپ کو کس سے پیار ہے؟ یہ کیا سمجھ رہے تھے میرے ساتھ؟ کیونکہ رویہ ہی ایسا مبارک تھا۔ آپ نے جواب دیا عائشہ کے ساتھ۔ قال لا من الرجال، اللہ کے رسول مردوں میں سے کون آپ کو زیادہ پیارا ہے؟ قال ابوها، سیدنا ابو بکر۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال عثمان۔
قلت ثم من، پھر کون؟ قال علی، 10 نام آپ نے گنوا دیے، عبداللہ ابن عمر کا بھی نام نہیں آیا، مسکرانے لگ گئے۔ کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول میں نے تو پوچھا اس لیے تھا کہ پہلی ہی مرتبہ آپ کہیں گے سب سے زیادہ تجھ سے پیار ہے، کیونکہ میں تو سمجھتا تھا کہ آج تک زندگی میں مجھے اتنا پیار چونکہ کسی نے دیا ہی نہیں ہے، تو لگتا ہے میں ہی اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیارا۔ یہ وہ مبارک رویے تھے جو ایک مرتبہ مل جاتا زندگی بھر ملاقات کو بھولتا نہیں تھا۔ اور یہاں میں حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، ایک اور حدیث شامل ساتھ کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ احسنہم خلقا، سب سے پیارے لوگ وہ ہیں اللہ کے ہاں جن کا اخلاق اچھا ہے۔ اور یاد رکھنا، طاقت پہ ناز تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن اخلاق کو لینے کے لیے کم لوگ تڑپتے ہیں، لیکن لوہے کی تلواروں سے جو نہ جھک سکا وہ اللہ کے رسول کے اخلاق کے سامنے جھک گیا تھا۔ یاد ہے نا سمامہ بن اسال کا قصہ، چودھری تھا، اب چودھری جھک کے کون بولتا ہے، چودھری جو ہوا، سیدنا عمر اس کو پکڑ کے لائے، انٹیلیجنس کے اس وقت وہی چیف تھے، اور عمر آپ کو پتہ ہے کہ عمر جس راستے پہ چلتے شیطان راستہ چھوڑ دیتا، شیطان نہیں چڑھتا تھا۔ اور صحابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عمر کو شان ایسی دی تھی، وہ تو لوہے کا پنجہ تھے، اگر ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے نا تو کوئی آپس میں بات کرتے تو وہ یوں پنجہ ڈال کے کھینچ لیتے۔ کہتے اگر اچھی بات ہے تو تمہیں جرت کیسے ہوئی عمر کو اچھی بات سے محروم کرنے کی، اور اگر بری بات ہے تو تمہیں جرت کیسے ہوئی عمر بیٹھا اور پھر بھی تم بری بات کر رہے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا، لیکن جب سمامہ بن اسال کو مسجد میں لے آئے، ستون کے ساتھ باندھ دیا، آپ نے آ کے پوچھا ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیسے ہو، کیا خبریں آپ کی؟ سمامہ تو بپھرا ہوا تھا، کیا کہتا ہے تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم، احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان ملے گا، اور اگر خون بہایا نا تو بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ پتہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی کو۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ، دودھ فطرت ہے، دودھ پیے گا فطرت کے قریب ہوگا، اور آپ چلے گئے۔ دوسرے دن وہی سوال وہی گرم جواب، تیسرے دن وہی سوال وہی گرم جواب۔ کیا خیال ہے 3 دنوں میں 8 سالہ کورس کروایا اسے؟ جواب تو دیجئے۔ اس کو کوئی جلسے کوئی تقریریں سنائی اللہ کے رسول نے؟ صحابہ کے خوبصورت رویے دیکھے، اخلاق دیکھا۔ جب تیسرے دن بھی اس نے ایسا جواب دیا، آپ نے اشارہ کیا اطلقو، اس کو چھوڑ دو، جانی دشمن۔ سوچ میں پڑ گیا کہ مدینے جیسا شہر برا نہیں میں کہتا تھا، اور میں کہتا تھا اس جیسا تو برا انسان نہیں ہے، مجھے چھوڑ دیا۔ باہر گیا، غسل کیا، واپس آئے۔ سمامہ اب کیسے آئے ہو؟ کہا اب جان نکلے گی تو آپ کے قدموں میں نکلے گی۔ محبوب اللہ کے بننا ہے تو محبوب اعمال اختیار کیجئے، وہ ہے اچھا اخلاق۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا اخلاق نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، اچھے اعمال کرنے کے لیے پہلے دل اچھا بناؤ۔ دل جب تک اچھا نہ ہو، اچھے اعمال انسان کے جسم میں سرایت نہیں کرتے۔ اتفاق سے یہ حدیث کسی نے ایک آدمی نے سنی ہوگی، اس نے کہا یہ صدقہ کرنا چاہیے، یہ حدیث تو آج مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے، سب سے پہلے میں گھر سے شروع کرتا ہوں۔ اب اس نے صرف بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اور کرنا چاہیے خوش، حدیث بھی ہے تو میں بہترین وہ ہے جو بیوی کے معاملے میں بہتر ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو لیا اور کہتا ہے ارائیت القمر،
चांद को देख रही हो? बीवी भी सालिहा होगी, नेक होगी। उसने कहा नअम मा अहलाहा, कितना अच्छा है चांद। उसने सिर्फ इस हदीस की रोशनी में दिल में खुशी पैदा करने के लिए क्या कहा? अंति अहला मिनल कमर, अल्लाह ने तुझे चांद से भी खूबसूरत बनाया है। उसने आगे से क्या कहा? ला बल अंत फजज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप चांद से अच्छे हैं, मैं नहीं। दोनों ने खुश कर दिया, दोनों ने सदका कर दिया। जब दिल की हालत ठीक ना हो तो फिर क्या होता है? एक शख्स और भी उठा, उसने कहा ये नेकी तो मुझे भी करनी चाहिए। अपनी घरवाली को लेकर निकला, कहते अराइतिल कमर, चांद देख रही हो? वो चलती चलती रुक गई, कहती है तज़ुन्ननी अमिया, तुम मुझे अंधा समझते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ना बेचारे उसका सदका पूरा हुआ ना उसका सदका। दिल की हालत भी बेहतर बनाना ज़रूरी है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे थे, थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। पांचवा अमल मुसलमानों के दिल में खुशी पैदा करना महबूब तरीन अमल है।